قرآن مجید نے واضح طور پر ایک آیہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب اس واضح حکم کے بعد کیا گنجائش رہ سکتی ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور مسلمان اس کے نبوت کے دعوے کو قبول کرے؟ اس لیے جو نبوت کا دعویٰ آپ کے بعد کرے گا وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کو قبول کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ ان کو ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اترنے والا قرآن ہے وہ اس بات پر شاہد ہے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کسی کو نبی جو ہے وہ متصور کیا جا سکتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں اور فرامین میں واضح طور پر ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایک ایسے اینٹ کی ہے کہ ایک شخص کوئی محل تعمیر کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو خوبصورت بناتا ہے، لیکن ایک اینٹ کو چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ محل مضبوط ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود کہ بنانے والے نے اس پر محنت کی ہے، لیکن وہ محل اور وہ گھر ابھی تک نامکمل ہے جب تک وہ اینٹ نہیں لگتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ جو ہے وہ میں ہوں۔ نبوت کا محل میرے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نبوت کی عمارت کو نوح کے ذریعے سے مضبوط کیا، خوبصورت کیا، ابراہیم کے ذریعے سے مضبوط کیا، خوبصورت کیا، عیسیٰ و موسیٰ کے ذریعے سے مضبوط کیا، خوبصورت کیا، لیکن جب تک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات عالیہ نہیں آئی اس وقت تک نبوت جو ہے وہ کی عمارت نامکمل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد نبوت جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے بچپنے میں فوت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دکھ اور رنج ہوا بیٹے کی جدائی پر۔ آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا لیکن لا نبی بعدی، اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو وہ نبی ہوتے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب لیکن لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر نبی ہوتا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ واضح احکامات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس عقیدے پر پہرا دیا، اس عقیدے کو مضبوط اور مستحکم کیا کہ رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سرکار کے بعد کوئی نبی نہ تصور کیا جا سکتا ہے نہ سوچا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، آپ کی خلافت کے دوران جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے۔ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے نہ صرف
نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ اسلامی حکومت کے خلاف ایک فوج، مضبوط فوج بنا کر اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اسلحے کے ساتھ کھڑا ہوا کہ میں نبی ہوں۔ 1,40,000 افراد کو اس نے گمراہ کیا اور ان کو کہا کہ میں برحق نبی ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسیلمہ کذاب کے خلاف خروج فرمایا، اپنی فوجوں کو بھیجا، مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑیں، اس کو نیست و نابود کیا، اس کو شکست فات دی۔ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں آپ کے دور میں ہوئیں آپ نے لڑیں، ان میں مسلمان شہیدوں کی تعداد میرے خیال کے مطابق 200 سے 300 سے زیادہ نہیں ہے، 200 سے بھی زیادہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو کفار جو ہے جہنم واصل ہوئے جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ان کی بھی تعداد جو ہے وہ 1000 سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جنگ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کے معاملے میں لڑی گئی، اس کی جھوٹی نبوت کے خلاف لڑی گئی، اس میں 2200 سے زیادہ کفار جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے اور 1200 سچے پکے مسلمان نبی پر جان نچھاور کرنے والے ہوئے، جن میں 600 سے 700 کی تعداد جو ہے وہ حفاظ قراء علماء کی تھی، جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑے تھے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی جنگوں کی تعداد دیکھیں، ان میں شہدائے اسلام کی تعداد دیکھیں، اور اس ایک جنگ پر جو ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف لڑی گئی اور صحابہ نے لڑی، اس میں 1200 جو ہے وہ مسلمان شہید ہوئے۔ یہ کوئی غیر اہم مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب جب مسلمانوں کے اندر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا۔ سب چیزیں قابل قبول ہو سکتی ہیں، اللہ کی توحید کے خلاف مسلمان کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا، نبی کی نبوت اور رسالت کے خلاف مسلمان کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتا۔ اگر کسی کو جھوٹا نبی تصور کر کے اس کو نبی بنا لے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ۔